الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، اسلام نے انسان کے زندگی کے ہر پہلو کی طرف روشنی ڈالی ہے، اور اسلام نے زندگی کے ہر پہلو کے اندر انسان کی مدد کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ضرورت مند انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ضرورت کے متعلق سوال کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر کچھ ہے؟ اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موٹی کمبلی اور ایک پیالے کے علاوہ میرے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، اور جو کمبلی ہے اس کا کچھ حصہ میں اوڑھ لیتا ہوں تو کچھ اس کا حصہ نیچے بچھا لیتا ہوں، اور ایک پیالہ بھی ہے جس سے میں پانی پی لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں اپنے دستے مبارک میں لے کر فرمایا، ان دونوں چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اس صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں اسے 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں 2 درہم یعنی کہ 8 آنے میں سے خریدتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں جو ایک پیالہ تھا اور ایک کمبل تھی اسے فروخت کر دیا۔ تو اس کی جو قیمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور 4 آنے کا اناج لا کر گھر میں ڈال دو اور 1 کلہاڑی خرید لاؤ۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ کلہاڑی میں دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا اور فرمایا، جنگل میں جا کر اس سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچو، اور 15 روز تک میرے پاس نہ آنا۔ اب وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اسے بازار میں فروخت کر دیتا، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی تقریباً 2.5 روپے جمع ہو گئے۔ تو اس میں سے اس نے کچھ کا غلہ خرید لیا اور کچھ کا کپڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے ہاتھ کی کمائی بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔